سیاسی کیفے پر آپ کو خوش آمدید۔ یہ دنیا عروج و زوال کی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ کبھی کوئی شخص عروج پر ہوتا ہے اور کبھی وہی شخص زوال کی طرف چلا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی کی یہی پوزیشن ہے۔ یہ 2017 اور 18 میں جب الیکشن جیت کر اقتدار میں آئی تو یہ عروج پر آ چکی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فوج نے اس کے ہاتھ پر دست شفقت رکھ دیا تھا اور فوج نے ہر صورت میں عمران خان کو اقتدار میں لانے کا منصوبہ بنا لیا تھا، اور یہ پروجیکٹ 2011 سے پہلے بھی جاری تھا، اور 2011 میں اس کا عملی مظاہرہ لاہور میں ایک بہت بڑے پی ٹی آئی کے جلسے سے کیا گیا۔ عمران خان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو سیاست ہے یہ بڑی ظالم چیز ہے اور بے رحم چیز ہے۔ آپ نے جہانگیر ترین کا جو ہے وہ طیارہ اڑایا، اور آپ نے الیکٹیبلز اور آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ ملایا اور حکومت بنا لی۔ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ شامل ہوئے تھے وہ نظریاتی لوگ نہیں تھے، ان کا کوئی نظریہ کو منشور نہیں تھا، وہ محض اقتدار چاہتے تھے۔ چنانچہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر وہ اقتدار میں آ گئے اور آپ کے ساتھ وہ اقتدار کے مزے لیتے رہے۔ اب آپ کو بھی مفاد تھا ان کے ساتھ اور ان کو بھی مفاد تھا آپ کے ساتھ۔ یہ مفادات کی دنیا ہے، اور مفادات کے تحت اپنے انٹرسٹ کے تحت یہ دنیا چلتی ہے۔ سیاست میں کوئی مستقل دوست نہیں ہوتا اور کوئی مستقل دشمن نہیں ہوتا۔ دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑا ہو۔ اے فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ۔ مگر سیاست میں ایسا نہیں ہوتا۔ سیاست میں جب کسی شخص کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ آپ کی مدد کے لیے آئے گا جس کو آپ کی ضرورت ہوگی۔ یعنی ہر شخص اپنی نیسیسٹی کے تحت، اپنی ضرورت کے تحت، اپنے مفاد کے تحت کوئی فیصلہ کرتا ہے۔ اس وقت آپ مقبولیت کا دعویٰ کرتے ہیں عمران خان صاحب۔ مقبولیت کے دعوے کرنا وہ آپ کا حق ہے، وہ کوئی بھی جماعت کر سکتی ہے، لیکن اس کا فیصلہ الیکشن میں ہوتا ہے۔ اور 9 مئی کے واقعات کے بعد آپ کی مقبولیت پر فرق پڑا ہے، اور آپ کی مقبولیت کا جو غبارہ ہے اس میں سے ہوا نکلی ہے، مگر آپ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ کے غلط فیصلوں، غلط پالیسیوں اور 9 مئی کو جو آپ کی ہدایت پر شرانگیزی پھیلائی گئی اور جو ملٹری انسٹالیشنز کو نقصان پہنچایا گیا، ملٹری مونومنٹس کو نقصان پہنچایا گیا، جناح ہاؤس لاہور کو نقصان پہنچایا گیا، اور دیگر قومی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، یہاں تک کہ جی ایچ کیو راولپنڈی پر بھی حملہ کیا گیا، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عوام دیکھ رہی ہے۔ عوام کو پتہ ہے کہ آپ کی جماعت نے سب ورژن کی ہے، یہ تخریب کاری ہے، یہ ٹیررزم ہے، یہ دہشت گردی ہے، اور اس دہشت گردی، اس شرانگیزی اور اس عسکریت پسندی کے نتیجے میں جو اہل عقل ہیں وہ سمجھتے ہیں، جو محب وطن ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک غلط فیصلہ کیا۔ اگر آپ کو گرفتار کر لیا گیا تھا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ سیاستدان گرفتاری کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ سیاست میں گرفتاریاں اور جیلیں جو ہیں یہ کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے، یہ تو عام بات ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے اپنی زندگی کے بارے میں کہ آدھی کٹ گئی ریل میں اور آدھی کٹ گئی جیل میں۔ یعنی وہ جیل میں بھی رہے، کئی مرتبہ جیل میں گئے۔ تو اب پاکستان میں کوئی بھی سیاستدان جب جیل جاتا ہے تو وہ مزید مقبول ہوتا ہے، اور مزید اس پر جو ہے وہ سیاست جو ہے وہ نکھرتی ہے۔ مگر آپ نے یہ سمجھا کہ شاید میں جیل چلا جاؤں گا اور پھر میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ آپ جھوٹے الزام لگاتے رہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ آپ کو کون قتل کرے گا؟ جو قتل کرے گا وہ بچ جائے گا۔ کیا کسی سیاستدان کو قتل کرنا اتنا ہی آسان ہوتا ہے کہ پولیس کسٹڈی میں اس کو
مرڈر کر دیا جائے، اس کو اسیسینیٹ کر دیا جائے۔ یہ صرف بیانیے ہیں جو آپ روزانہ نئے گھڑتے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیانیے گھڑنے کی یعنی جھوٹ گھڑنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے، اور آپ اس جھوٹ گھڑنے کی جو صلاحیت ہے اس کو آپ پورا استعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ یو ٹرن کو کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی اچھی یعنی گڈ پالیسی ہے۔ آپ یو ٹرن کو یعنی جھوٹ کو آپ بہت کامیابی کو آپ کنجی کہتے ہیں، کی ٹو سکسیس کہتے ہیں آپ۔ تو اب جو ہے، اب چونکہ حالات خراب ہو گئے، اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ تو آپ سے پہلے ہی ناراض تھی، آپ نے خود ہی ناراض کیا، خود ہی ان کے ساتھ آپ نے غلط برتاؤ کیا، ان پر الزامات لگائے، ان کو میر جعفر، میر صادق اور غدار کہا۔ موجودہ آرمی چیف کے خلاف آپ نے مہم چلائی کہ کہیں یہ آرمی چیف نہ بن جائیں، آپ اپنی مرضی کا آرمی چیف بنانا چاہتے تھے، اور اب آپ نے عملی طور پر حملے کروائے فوجی تنصیبات پر، قومی املاک پر، اور فوج کے خلاف نفرت پھیلائی عالمی سطح پر بھی اور ملکی سطح پر بھی۔ تو اس کا رزلٹ دیکھ لیں، وہ ادارہ عام ادارہ نہیں ہے، وہ طاقتور ادارہ ہے، پاورفل ادارہ ہے۔ اس کے ساتھ آپ تنازع کر کے، جھگڑا کر کے آپ کس طرح اقتدار میں رہ سکتے ہیں، آپ کس طرح سیاست میں رہ سکتے ہیں؟ چنانچہ آپ کے جو ساتھی تھے، جو ناپائیدار رفاقت کے ساتھ آپ کے ساتھ آئے تھے، ایک مطلب، ایک غرض، ایک مفاد کے تحت آئے تھے، جو الیکٹیبلز تھے، جو آزاد امیدوار تھے، وہ سارے کے سارے آہستہ آہستہ اب جو ہیں وہ اقتدار کا مزہ لینے کے بعد اب چونکہ آپ زوال کی طرف ہیں تو وہ آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری پالیسی آپ کی تھی، اور اس کے نتائج آپ بھگت رہے ہیں، اور آپ کی وجہ سے نوجوان جو لڑکے ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کو آپ نے اکسایا، آپ نے ان کو انسائٹ کیا، آپ نے ان کو پرووک کیا، اور جس کی وجہ سے انہوں نے شرنگیزی پھیلائی۔ اگر آپ ان کو پرووک نہ کرتے، ان کو یہ نہ کہتے کہ جب میں پکڑا جاؤں تو باہر نکل کر پھر جہاد کرنا، اور ان سے آپ حلف نہ اٹھواتے کہ آپ میرے ساتھ رہنا ہر معاملے میں، اور میرے لیے جہاد کرنا، یہ غلام نہیں رہنا، آزادی لینی ہے، حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنا خود جو ہے وہ بیڑا غرق کیا، اور اب آپ کے ساتھ کوئی دوست آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آپ کے پاس ایک ایسا ایک وقت آ چکا ہے آپ کے لیے، جو آپ کے لیے ایک افسوسناک وقت ہے، شرمناک وقت ہے، اور اب آپ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یا تو اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ صحیح ہو جائے، یا الیکشن ہو جائیں، میں مقبولیت میری کیش ہو جائے گی، میں دوبارہ وزیر اعظم بن جاؤں گا، یا آپ اصل میں چاہتے ہیں NRO لینا، جو آپ دوسروں کو نہیں دینا چاہتے تھے۔ میں NRO نہیں دوں گا، میں NRO نہیں دوں گا۔ جب آپ اقتدار میں تھے، آپ میں غرور تھا، تکبر تھا، جو اب بھی موجود ہے، مگر اب آپ کو آہستہ آہستہ بات سمجھ آ رہی ہے، اور آپ اندر سے NRO ہی مانگ رہے ہیں۔ اب دیکھیے آپ کو NRO ملتا ہے یا نہیں۔ آپ کے ساتھی تو ایک ایک کر کے آپ کے گھونسلے سے اڑ رہے ہیں، اور آپ کب اڑتے ہیں یہ آنے والا وقت جو ہے وہ بتائے گا۔